إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ قرآن کریم کی اس سورت کا نام ہے سورت المومنون، اور اس سورت میں بالکل آغاز میں جیسا کہ میں نے چند آیات پڑھی ہیں، آغاز کی چند آیات میں ہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور اہل ایمان کی صفات بیان کرنے سے پہلی ہی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے نجات پا گئے، ایمان والے کامیابی پا گئے، ایمان والے فوز و فلاح پا گئے۔ آغاز اس بات سے کیا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے کامیاب ہو گئے؟ آگے وہ صفات بیان کر دیں کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ ان میں سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے نجات پا گئے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لینا اور بات ہے، اور نماز کو پورے آداب کے ساتھ، پورے فرائض، سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کو خالص اللہ کے ساتھ لو لگا کے ادا کرنا، یہ اور بات ہے۔ نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں جو نماز کے دوران سارے حساب کتاب اپنے مکمل کر لیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز وہ بھی پڑھتے ہیں جنہیں نماز پڑھنے کے دوران اپنی نماز سے زیادہ اپنے لباس کا خیال ہوتا ہے۔ کبھی یہ سیدھا کر رہے ہیں، اٹھتے ہی پہلے پاجامہ کو جھاڑ رہے ہیں کہ گھٹنوں پر کہیں سلوٹیں نہ آ گئی ہوں، کبھی کچھ، کبھی داڑھی کو ہاتھ لگایا ہوا ہے، داڑھی والے داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مونچھوں والے مونچھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یقین جانیں بعض دفعہ بعض نمازی ایسے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ انہیں نماز کے دوران اپنے سر کے بالوں کا بڑا خیال رہتا ہے۔ بال لمبے ہیں، سجدہ کیا، ظاہر ہے کہ ادھر والے تھوڑے ادھر گر جائیں گے، ادھر والے ادھر گر جائیں گے، وہ اٹھتے ہی اس انداز سے ہیں کہ بال پلٹ کر واپس چلے جائیں۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دیکھنے سے عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا، اتفاق سے وہ سجدے سے اٹھ رہا ہے،
سجدے سے اٹھتے ہی اس نے ایسے جھٹکا دے کے جلسہ اختیار کیا، بیٹھا تو پورے جھٹکے کے ساتھ سر کو سیدھا کیا، بال سارے برابر ہو گئے۔ اب بتائیے کیا یہ نماز میں خشوع ہے؟ یہ نماز سے زیادہ اپنے آپ کا خیال کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کے لیے فوز و فلاح اور کامیابی کی بات کی ہے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور خشوع و خضوع کی مثالیں ہم صحابہ جیسے ہو تو نہیں سکتے، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے۔ صحابی کو تیر لگا اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہا۔ ایک اور تیر آ کے لگا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا تھا۔ تیسرا تیر لگا، ساتھ والا جو سویا ہوا تھا، تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے، جو سویا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی نماز پڑھ رہا ہے اور لہو لہان ہے، تعجب ہوا۔ اور جب بات سامنے آئی تو صحابی نے کہا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اب اس تیر کی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ نماز میں تھا، اس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو چکا ہے کہ جسم میں تیر لگ رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں ہمارا خشوع، اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے، ہم تو کبھی چونٹی بھی گزر جائے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پورے خشوع کے ساتھ، اور خشوع کب ہوگا؟ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث جبرائیل۔ حضرت جبرائیل امین آئے، کچھ سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اس انداز سے اللہ کی عبادت کریں کہ گویا اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایسے جیسے سامنے کسی سے آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اس انداز سے کہ گویا اپنے رب کو دیکھ کر باتیں کر رہا ہے، اپنے رب کو دیکھ کر مناجات کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اور یہ درجہ بہت بڑا ہے کہ آدمی نماز کے دوران، آدمی عبادت کے دوران ایسی کیفیت میں آ جائے، اتنی لو لگا لے کہ یوں محسوس ہو کہ جیسے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، بہت بڑا درجہ۔ لیکن ایک آخری درجہ بیان فرما دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم اتنا تو ہو۔ اور اگر اتنا بھی ہم کر لیں تو یقین جانیں ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اگر اتنا بھی کر لیں، ہم سے اتنا بھی نہیں ہو پاتا، نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کان میں انگلی ڈالے ہوئے ہیں، ناک میں انگلی ڈالے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنے مینیجر کے سامنے کھڑے ہوں اور وہاں ایسی حرکتیں کبھی کی ہیں؟ کبھی ناممکن ہے کہ کوئی آدمی ذرا بھی لایانی حرکت کرے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں اپنے باس کے سامنے، پوری کائنات کا خالق و مالک، باسوں کا باس، مالکوں کا مالک،
بلکہ ملوک کا مالک، ملک الملوک، ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، اور اس کے سامنے اتنی لاپرواہی کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جائے کہ یہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیابی پا گئے وہ اہل ایمان الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں پوری طرح خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے پوری نماز ہی میں توجہ ہوتی ہے، ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے نجات پا گئے جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی، کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں، ایسے بلا وجہ اپنا وقت ضائع کرتے جانا، بلا وجہ اپنا پیسہ ضائع کرنا، یہ لا یعنی اور لغو امور ہے۔ ایمان والے اپنے وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، اپنے پیسے کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم پیسے کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن وقت کا خیال نہیں کرتے۔ ٹیلی ویژن پہ معمولی سی بات ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھے چلے جا رہے ہیں، اس کا سوئچ بند کریں، قرآن کریم کو کھولیں اور 10 20 15 کچھ ہی منٹ اس قرآن کریم کو دے دیں۔ اگر روزانہ آپ یہ عمل کریں تو آپ قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، اور پھر آپ کی مولویوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ جو مسئلہ جب چاہیں قرآن کھولیں، انڈیکس دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رب نے اس سلسلہ میں ہمیں کیا ہدایت دی۔ آپ کو بار بار کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ لیکن ہم لغویات میں اپنا دن ضائع کر دیں گے، لغویات میں راتیں ضائع کر دیں گے، لغویات میں پیسہ صرف کرتے رہیں گے، جو ضروریات ہیں ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی۔ ضروریات، قرآن کریم خرید کر گھر میں رکھیں۔ یہ قرآن کریم بہترین ترجمہ، بہترین تفسیر ساتھ موجود ہے، اور 20 ریال کا یہ مل رہا ہے، صرف 20 ریال۔ یہ اگر کہیں کہ 20 ریال کا ملتا ہے کہیں سے لے لو تو 20 ریال ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی رقم کا نام لے لیا، جبکہ ہر چوتھے دن یہ 20 ریال کے سگریٹ مکمل کر دیتا ہے۔ 5 ریال کے سگریٹ روزانہ پیتا ہے، پرواہ نہیں، کیونکہ پی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کلام مل رہا ہے، ترجمہ تفسیر بہترین ساتھ مل رہی ہے، اس کے لیے 20 ریال خرچہ بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ کھیل تماشے میں وقت ضائع کر دیں گے، لغویات میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جہاں کہیں وہ کوئی لغویات دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خود لغویات میں پھنس جائے، اگر کوئی لغویات میں نظر آتا ہے، لغویات میں کسی کو دیکھتے ہیں، معرضون، اعراض کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیر لینا۔ دیکھا کہ یہ کچھ لوگ لغویات میں مصروف ہیں، ادھر منہ کیا اور نکل گئے، اور ہم خود لغویات میں ملوث ہیں، ہم کہاں نکلیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل ایمان نجات پائیں گے جو لغویات سے اعراض کریں گے، لغویات سے اپنا منہ موڑ کر رکھیں گے، نہ یہ کہ وہ خود لغویات میں مبتلا رہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ اہل ایمان نجات پائیں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ پیسہ اللہ رب العزت نے دیا، ہم تو عموماً سمجھتے ہیں کہ یہ میری لیاقت، میری مہارت، میرے علم، میرے ہنر کا نتیجہ۔ یقین جانے کہ لیاقت، ہنر کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ بہت بڑا مہندس ہے، انجینئر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک تو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک PhD ڈاکٹر ہوتے ہیں، مہندس ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے،
اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، نہ مہندس کچھ کر سکتا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ پروفیسر، نہ کوئی ڈگری بہت بڑی پاس ہے، کام ہی نہیں مل رہا۔ کام جب اللہ دے گا تو ملے گا۔ ڈگری مل گئی، سروس جوائن کر لی، اور اللہ رب العزت نے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کچھ کر سکے گا؟ ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا، کمپنی نے کہا چلیں جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا وداؤٹ پے لانگ لیو، لمبی چھٹی ہے لیکن تنخواہ نہیں ملے گی، ڈگری پاس ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فضل ابھی ساتھ نہیں ہے، اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ اپنی لیاقت سے آدمی کچھ نہیں کما سکتا، دیتا بھی اللہ ہے، اور اگر اسی میں سے اس نے کچھ مانگ لیا تو کون سا بڑا احسان ہم کریں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آدھا دے دو۔ وہ چاہتا تو مانگ تو سکتا تھا یا نہیں؟ کہتا بھی 50-50، آدھا میری راہ میں تقسیم کر دیا کرو۔ اللہ رب العزت کے وہ بندے بھی گزرے ہیں، آپ کے سامنے ان کی تاریخ موجود ہے کہ انہوں نے آدھا نہیں بلکہ پورے کا پورا 100% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ میں صدیق سے آگے بڑھ سکوں، کبھی تو کوئی موقع آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس پیسے تھے، یعنی ان دنوں میرے پاس کچھ تھا۔ میں نے کہا کہ موقع آ گیا، میں آج صدیق سے بازی لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے گھر سے جتنا مال تھا اس میں سے آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اٹھا لیا۔ یقین جانے یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی سارے مال میں سے آدھا آدھا کر کے کہے کہ آدھا گھر میں رہنے دیتا ہوں، آدھا میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ اتنی بڑی ہمت کسی میں ہے؟ بہت بڑی ہمت کی۔ بلکہ آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ میدان مارنے جا رہے ہیں کہ میں آج ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا، اور کام واقع جیتنے والے تھا، لیکن وہاں صدیق ہیں، یہاں فاروق ہیں، وہاں صدیق ہیں۔ صحابہ کرام اپنا اپنا مال، اپنا اپنا حصہ لے کے آ گئے۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ اتنا ہے یہ لایا۔ کیا لائے ہو؟ اتنا ہے۔ عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا مال تھا آدھا آدھا کر کے آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں اور آدھا میں یہ آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ صدیق تم کیا لائے ہو؟ تو صدیق نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، مال سارا یہ لے آیا۔ ایسے بندے ہیں کہ پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں وہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ ہم سے اللہ نے آدھا بھی نہیں مانگا، چوتھائی بھی نہیں مانگا، پانچواں حصہ بھی نہیں مانگا۔ اپنی مرضی سے خمس والی پارٹی ایک چلتی پھر رہی ہے۔ خمس جانتے ہیں نا؟ خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ 5 کو خمسہ، اور اگر خمس ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے 5واں۔ خمسہ 5 اور خمس 5واں۔ ایک پارٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ 5واں حصہ ہے، وہ 20% دیتے ہیں، اور اس 20% کے ذریعے وہ مسلمان اہل سنت کا خلا خما کر رہے ہیں۔ نام میں وہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اصلی مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو سب منافق ہیں، اور ہمیں کہیں تو معمولی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی جیسے وہ لوگ
جنہوں نے کبھی اللہ کی راہ میں مال کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ واقعات ذکر کریں بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے بارے میں ان بدبختوں نے کہا کہ وہ منافق ہو گئے تھے۔ وہ 20واں حصہ، خمس 5واں حصہ 20% نکال رہے ہیں۔ ہمیں اہل سنت کو، اہل سنت مسلمان کو اللہ نے کیا مانگ لیا ہم سے؟ 40واں حصہ۔ دیکھیں کل مال کا جو پورے سال ہمارے یہاں بچا رہے۔ اللہ رب العزت کے نامات دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ مال آیا ہے 40، نہیں، مال آیا ہے کھاؤ، استعمال کرو۔ اگر کھانے پینے استعمال کرنے کے باوجود پورا سال تمہارے پاس کچھ پڑا رہے، اس کا 40واں حصہ۔ ایک سال ہمارے پاس مال فالتو فاضل پڑا رہے تو اس کا 40واں حصہ مانگا ہے۔ جو کھا لیا، جو کھا لیا، جو پا لیا گیا۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو حساب کتاب ہی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اس میں سے 40واں کیا بنے گا، کیا نکالنا ہے، کیا نہیں نکالنا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ فلاح کامیابی پائیں گے وہ اہل ایمان جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ اپنے مال کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں۔ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے، کسی سے لینا، دوسروں کے ذمے جو ادھار ہے وہ کتنا ہے، سارے کا حساب کتاب کر کے 2.5% نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ 40واں حصہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے دل میں پھر بھی تکلیف رہتی ہے کہ اتنے پیسے اب ایسے جائیں گے۔ او اللہ کے بندے، ایسے کیسے جائیں گے؟ جس نے تمہیں 1 لاکھ دیا اس نے تم سے 2,500 مانگا ہے۔ 1 لاکھ، پہلے اس نے 1 لاکھ دیا، 2,500 اب اتنے لگ رہے ہیں۔ یہ 2,500 میں دے دوں گا، وہ 97,500 کی پرواہ نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اہل ایمان کامیاب ہوں گے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم تو شرمگاہوں کی حفاظت دور کی بات ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے۔ شرمگاہ کی حفاظت دور کی بات ہے، اپنے کان کی حفاظت نہیں کرتے۔ جو اول پھول ہے سنتے رہتے ہیں، جو غلط سلط ہے دیکھتے رہتے ہیں، جو الٹا سیدھا ہے بکتے رہتے ہیں۔ نہ زبان کی پرواہ، نہ کان کی پرواہ، نہ آنکھ کی پرواہ۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے ضروری ہے کیا کرو؟ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ ایمان والے مرد کو بھی اللہ نے ایک طرح کا پردہ کرنے کا حکم دیا۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں۔ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، عورتوں کے لیے، اہل ایمان عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو بچا کے رکھیں۔ ہم تو نگاہوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، آگے والے معاملات ہم کہاں کریں گے؟ اللہ رب العزت نے ان اہل ایمان کے بارے میں جو اپنی نگاہوں پر کنٹرول کرتے ہیں، شرمگاہوں پر کنٹرول کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویاں اور اپنی کنیزیں، اپنی بیوی اور اپنی کنیز کے ساتھ شرمگاہ کی کوئی حفاظت نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی جو فطری حاجت اور فطری ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کی کھلی اجازت دی۔
اور اسلام تو وہ دین ہے کہ فطرت کے تقاضوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عیسائیت وہ مذہب ہے جس میں آپ سنتے رہتے ہوں گے، عیسائی پادری کہتے ہیں جی ہم تارک الدنیا ہیں، ہم شادی نہیں کرتے، اور ساری دنیا کی گندگی ان کے پادریوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر کبھی سروے جو رپورٹس ان کی آتی ہیں وہ پڑھ کے دیکھیں تو بڑی ہوش ربا قسم کی رپورٹس، حکومتوں کے بجٹ کا آدھا حصہ پادریوں کے گناہوں کو چکانے پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پادری نے زنا کیا، پکڑا گیا، لڑکی نے کیس کر دیا، کتنے ڈالر چاہیے، کتنے پاؤنڈ چاہیے، یہاں پیسہ حکومت دے رہی ہے۔ یہ پادری پکڑا گیا، یہ ہو رہا ہے، حکومتوں کا آدھا بجٹ صرف پادریوں کے گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم تارک الدنیا ہیں، ہم شادی نہیں کرتے۔ بدبختو، اس سے بہتر ہے 4 شادیاں کرو۔ اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی، لیکن حرام 1 مرتبہ زندگی میں کرنا حرام۔ شادی 1 نہیں کریں گے، ساری عمر گناہ میں، ساری عمر گناہ میں کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے، سوائے اپنی کنیزوں کے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، اگر بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں کوئی ملامت نہیں، کنیز کے ساتھ خواہش پوری کریں کوئی ملامت نہیں، لیکن حرام یہ بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا نہ کرو نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہر وہ معاملہ، ہر وہ راستہ جو زنا تک پہنچاتا ہے اس راستے پہ پیر ہی نہ رکھو۔ اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھیں گے تو زنا سے بچیں گے یا نہیں؟ اپنی نگاہ کو سنبھال کے رکھیں گے، نہ اس راستے پہ چڑھیں گے، نہ اس لائن کو کہیں آپ پا پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ بیویوں کنیزوں کے سوا کہیں بھی اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں، وہ گناہگار ہیں، حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اہل ایمان نجات پائیں گے جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اگر کبھی کسی سے وعدہ کر لیں تو پورا کرتے ہیں، وعدہ کریں تو پورا کرتے ہیں۔ اور وعدے کو پورا کرنا اہل ایمان کی نشانی، اور اہل ایمان کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مومن، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ذکر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ایمان والے مومن، اور یہ کون ہے؟ منافق۔ ایمان کے مقابلے میں نفاق ہے، مومن کے مقابلے میں منافق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن، نجات پانے والے مومن وہ ہیں جو کہ امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور جو نہ کرے گا وہ کون ہوگا؟ منافق ہوا یا نہیں؟ اور صرف اسی ایک بات پر منافق قرار نہیں دیا گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں اربع من کن فیہ، جس میں 4 چیزیں پائی گئیں کان منافقا، وہ منافق ہوگا۔ اور آگے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، 4 چیزیں منافقت کی نشانی ہیں، ان میں سے جس میں ایک پائی گئی وہ منافق ہے، اتنا ہی جتنی کہ اس میں نشانی پائی گئی۔ ایک پائی گئی تو کتنا ہو گیا؟ 4 نشانیاں ہوں اگر منافق کی، ایک اس میں پائی جائے تو یہ کتنا منافق ہو گیا؟ 25%، چوتھائی حصہ اس کا منافق ہے۔ اور اگر 4 پائی گئی تو
حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میں چاروں ہی نشانیاں پائی گئیں، کانا منافقاً خالصا۔ خالصہ کو انگلش میں کہیں گے پیور، یہی لفظ ہے نا۔ اگر کسی میں چاروں نشانیاں جمع ہو گئیں، کانا منافقاً خالصا، وہ پیور منافق ہے، 100% منافق ہے۔ اور وہ چار نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، پہلی نشانی جب بولے جھوٹ بولے، اگر جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ 25% کر لیتے ہیں، جھوٹ بولنے والا 25% منافق ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ کتنے % بن گیا؟ 50۔ یہ 50% ہو گیا ہے۔ جھوٹ بولے 25%، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے 50%۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کبھی کسی سے ناراضگی ہو جائے تو گالیاں بکنے پہ اتر آتا ہے، گندی گالیاں۔ اور کبھی کسی سے جھگڑا ہو جائے، گالیاں دے تو کچھ بات معقول لگتی ہے، بھائی ناراضگی میں ہو گیا، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی لڑائی ہے، 2-4 دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے سے تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں یا اور کوئی بلا کھیل رہے ہیں، گالی پہ گالی، تیری ماں کی، تیری بہن کی، یہ اور وہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ یہ تو کوئی منافق سے بھی بڑا درجہ ہوتا تو اسے وہاں ڈالنا چاہیے تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی فرمایا ہے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے۔ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہاں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے بلا وجہ گالیاں دینا۔ غصے میں آ کر کسی پہ ناراض ہو گیا، گالیاں دی، معقولیت ہے۔ کسی مصلحت کے تحت اس نے جھوٹ بولا، کوئی بات ہے، وہ بلا مصلحت جھوٹ بول رہا ہے، یہ بلا وجہ گالیاں دے رہا ہے۔ اگر جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، گالی گلوچ کرے، 75% منافق ہے۔ اور ایک چوتھی بات ہے، وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہضم، وہ اپنی امانت واپس لینے کے لیے گئے، کہتا ہے کہ کون سی امانت میں خیانت کرے۔ اگر یہ چاروں باتیں اکٹھی ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کانا منافقاً خالصا، یہ پکا منافق ہے، پورا منافق ہے، پیور منافق ہے، 100% منافق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے وعدوں کی، مواثیق، عہد و معاہدہ کی پابندی کرتے ہیں، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پہلے شروع میں فرمایا ہے کہ نمازوں میں خشوع خضوع، نمازوں میں اللہ کے ساتھ لو لگا کے نمازیں ادا کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پابندی کیا کرتے ہیں؟ اگر کبھی کہیں پھنسے ہوئے کسی کے ساتھ 4-6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اٹھ گئے نماز کے لیے، اب یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو یہ کہیں گے کہ کیسا آدمی ہے، یہ بھی اٹھ کے ساتھ نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب ایسا کوئی کہیں پھنسنے والا موقع نہیں آتا، یہ مسجد میں نہیں جاتا، یہ پابندی ہے۔ کبھی کبھار، اور کئی لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب کو معاف کرے، ہدایت بھی عطا فرمائے، کئی لوگ ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماشاءاللہ بہترین صاف ستھرا لباس، ٹوپی کی پابندی، اور ٹوپی دھلی ہوئی، استری کی ہوئی تیار، اور مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں جیسے یہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا تھوڑے ہفتوں کے بعد دیکھیں مسجد میں داخل ہی نہیں ہو رہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ایسے جیسے کوئی
دورہ پڑتا ہے نا، دورہ پڑتا ہے نماز پڑھنے کا، دوسرا دورہ اس سے بڑا پڑتا ہے، اب کئی مہینے مسجد کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ نماز کی محافظت. نماز کی محافظت وہ کرتا ہے جو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہے. تہجد کو چھوڑ دیں، جو اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے وہ بہت بڑی بات ہے، جو 6 پڑھے لیکن فرض 5 تو کم از کم ادا کرے. جو 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چھوٹی سی نماز ہے پڑھ کے آ جاتے ہیں. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلیں اب جاگ رہے ہیں پڑھ کے آ جاتے ہیں. اگر سوئے ہوئے ہوتے تو اٹھ کے جانے کو تیار نہیں تھے، اگر مصروف ہوئے تو کام چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں. فارغ بھی ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، چلیے پڑھ آتے ہیں. اور کئی لوگ وہ ہیں جو چھوٹی سی نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی نماز. ہمارے مولویوں نے کچھ ڈرا رکھا ہمارے لوگوں کو، عشاء کی رکعتیں گنوانا شروع کریں گے، آدمی پوری ہونے تک ڈر جاتا ہے کہ یہ ساری مجھے پڑھنی ہوں گی ایک ہی وقت میں. 4 سنت 4 فرض، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، 17 رکعتیں کرتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو دیکھیں گے کسی وقت پڑھیں گے. عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 6 رکعتیں. اب سن کے لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ عشاء کی نماز صرف 6 رکعت ہے، 4 فرض اور 2 سنت. یہ ہے عشاء. وتر مستقل نماز ہے، چاہیں تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، چاہیں تو سحری کے وقت جا کے پڑھ لیں، چاہے تو 11 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں، 1 2 3 4 بجے پڑھ لیں. اذان ہونے سے پہلے جب پڑھ لیں. وتر کی نماز کا یہ وقت ہے، وتر عشاء کا حصہ نہیں ہے. تو عشاء کتنی ہوئی؟ 6 رکعت. آپ کو اللہ نے وقت دیا، آپ کے پاس گنجائش ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی 6 رکعت. کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ پڑھیے جتنا مرضی پڑھیں. لیکن یہ گنتی، یہ پابندی، نماز کو اس انداز سے بیان کرنا کہ نوجوان بیچارہ گھبرا جائے. اب ایسے موقع پہ 17 والی پڑھنے سے ڈرتے ہوئے کوئی چھوٹی دیکھتے ہیں تو وہ فجر آ جاتی ہے، وہ اس سے بھی بھاری لگنے لگتی ہے. سویا ہوا نرم گرم مزیدار بستر چھوڑے، باہر سردی ہے. یہ سمارٹ نماز تو ہے لیکن ہے بڑے ایسے ٹائم میں ہمت چاہیے اس کو ادا کرنے کی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں ایسی ہیں جو منافقوں پر بڑی بھاری ہیں. اب یہ بھی منافقوں کی نشانیوں میں سے آ گیا کہ جو ان 2 نمازوں سے اکثر غائب رہیں، سمجھیں کہ وہ بھی منافق ہیں. 2 نمازیں جو منافقوں پر بھاری ہیں وہ کون سی ہیں؟ فجر اور عشاء. ظہر جاگ رہا ہے، عصر جاگ رہا ہے، مغرب جاگ رہا ہے. یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں عموماً مسلمان سو رہے ہوتے ہیں یا سونے کا وقت ہوتا ہے. آج کے مومن کا تو ایک نماز کے وقت ہو گیا نا سونے کا وقت، کیونکہ عشاء کے وقت سونے کا تصور ختم ہی ہو چکا ہے. آدھی رات تک آرام سے جاگنا، 12 سے پہلے سونے کا تو تصور ہی نہیں رہا. اب تو چاہیے کہ صرف ایک نماز منافق کی نشانی پکی قرار دے دی جائے اور وہ فجر ہو، کافی ہے. کیونکہ عشاء تو جاگ رہے ہیں اور جاگتے رہیں گے، یہ تو 10 11 12 بجائیں گے جاگتے جاگتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مغرب کے بعد لوگ آہستہ آہستہ سونا، کھانا پینا، سونا، فارغ ہونا شروع ہو جاتے تھے. اور کھانا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے علاقوں میں ابھی قریب تک دیہات میں جائیں لوگ کہتے ہیں دن ہوتے ہوتے کھا لیتے. شام کا کھانا دن ہوتے ہوتے. گرمیوں کے موسم میں ابھی تو بجلی گھر گھر میں چلی گئی، تھوڑی دیر پہلے تک دیہات میں بجلی نہیں تھی. لوگ کہتے تھے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے چھت پہ اپنا کھانا چڑھائیں، کھلی ہوا میں بیٹھ کے سورج کی روشنی میں کھانا کھا لیتے مغرب کا. اور آج کل
سارے پیمانے بدل گئے ہیں، ادھر کے پیمانے ادھر چلے گئے ہیں۔ اگر فجر کی نماز بھی سب سے چھوٹی سمجھے تب بھی اس کے لیے وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہ پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ نمازوں پہ پابندی کرنا اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی اور فرمایا کہ وہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہ وارث ہیں، یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ کسی کا اقامہ ختم ہوگا نہ کسی کا ایگزٹ ہوگا۔ جو جنت، یہاں تو گھبرائے رہتے ہیں نا ہم، کبھی پتہ نہیں اقامہ رینیو ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہیں ایگزٹ نہ لگ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا نہ اقامہ ختم، نہ ایگزٹ، نہ کوئی خطرہ، اور وہاں نہ کوئی کفیل، نہ سپانسر۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں اور دائمی نعمتیں، کبھی بھی وہاں سے خروج نہیں اور کبھی موت نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو جنت عطا فرمائے۔ کبھی خروج نہیں، کبھی موت نہیں۔ یہاں ہمیں موت کا ڈر تو کم ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا ہوتا ہی نہیں۔ موت کا تو ہمیں ڈر رہتا ہی نہیں، ہمیں تو ایگزٹ کا ڈر رہتا ہے، خروج نہ لگ جائے۔ اگر کبھی ہمیں موت کا اتنا ہی ڈر پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں، یقین جانے ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جواب سوال ہوگا، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، جو ہماری لت پت گناہوں سے زندگی ہے وہ سنور جائے، سدھر جائے، ہم نیک ہو جائیں۔ لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا، مرنے کی پرواہ نہیں، لیکن ملک جانے کی، اپنے ملک جانا تو خوشی کی بات ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایگزٹ کے نام سے یا خروج کے نام سے ملک جانا بھی پسند نہیں۔ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ فردوس کے مالک اور فردوس سدا ان کی، خالدون، دائمی ہمیشہ کے جنتی، وہاں سے یہ کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں بہت ساری صفات اہل ایمان کی بیان فرمائی ہیں، اور اسی طرح ایک اور مقام ہے۔ میں اب مختصر سا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ وقت ہمارا عمومی جو ہوتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، حتیٰ کہ دیگر مقامات جو خاص اہل ایمان کے ساتھ خاص ہیں وہ سارے ذکر کریں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے کچھ صفات ذکر کی اور وہاں اہل ایمان نہیں کہا، وہاں عباد الرحمن کہا۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے، وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے شب و روز کو اللہ کی عبادت میں صرف کرنا شروع کر رکھا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے سچے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کر، تن کر، زمین پہ پاؤں مار کے، گردن کو کھینچ کے نہیں، بلکہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کبھی کسی جاہل سے، ان پڑھ سے واسطہ پڑ جائے، ان پڑھ ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں، کبھی کبھی پڑھا ہوا بھی جاہلوں سے بدترین نکل آتا ہے۔ پڑھے لکھے بیوقوف تو سنے ہوں گے نا آپ نے، کہتے ہیں پڑھا لکھا بیوقوف ہے، یعنی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، پڑھا ہوا ضرور ہے، الٹا ہی جب بھی بولے گا الٹا ہی بولے گا، اس کے پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پڑھائی لکھائی تعلیم انسان میں تہذیب پیدا کرتی ہے، اگر تہذیب نہیں آئی تو اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا؟
تربیت نہیں ہے تو تعلیم. یہاں کی سعودی عرب کی جو وزارت منسٹری آف ایجوکیشن ہے، اس کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ ہمارے یہاں وزارت تعلیم معروف ہے نا، منسٹری آف ایجوکیشن. ہمارے یہاں صرف تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں ہوتی، تہذیب نہیں ہوتی. یہاں جائیے، یو اے میں جائیے، گلف کی سارے کنٹریز 6 GCC، کسی ملک کی وزارت تعلیم کا نام پڑھ کے دیکھیے، نام ہے وزارت تربیہ و تعلیم. وزارت تربیت و تعلیم، صرف پڑھاتے نہیں تربیت بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں صرف پڑھاتے ہیں، تربیت کو نام کی حد تک بھی داخل نہیں کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے تو ہوں گے لیکن جاہلوں کی طرح وہ کام کریں گے، جاہلوں کا سا بول چال رکھیں گے. اور اگر کوئی ایسا آدمی کبھی کسی کے پلے پڑ جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے پلے پڑ کے آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس کی بد زبانی پہ کہیں آپ بھی بد زبانی نہ شروع کر دیں، بلکہ آپ اس کو سلام کہیں اور نکل جائیں. جیسے دیکھا کہ یہ سمجھنے کی طرف نہیں آ رہا، چھوڑ دیجئے اس کو. کبھی کبھی ہمارے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوتے نظر آتے ہیں. کوئی معاملہ ایسا آ گیا، ٹیلی فون کریں گے، جی وہ آدمی ایسا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی دفعہ ہم نے کوشش کی، وہ مان نہیں رہا. کوئی ضروری ہے منوانا؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. ہماری ڈیوٹی ہے پہنچانا، ہماری ڈیوٹی ہے جتنا ہو سکے اچھے طریقے سے بات کو پہنچائیں. کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی گور گردن. مان لے گا اس کا فائدہ، نہ مانے گا اس کا نقصان. ہماری ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پہنچانا. اللہ کے رسول کی ڈیوٹی پہنچانا ہے. اللہ کے رسول کے جو وارث ہیں، اہل علم علماء ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، ہماری ڈیوٹی پہنچانا ہے، منوانا نہیں. لست علیہم بمسیطر. اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ تو داروغہ نہیں ہے، داروغہ نہیں کہ منوا کے چھوڑوں گا، باندھ کے رکھوں گا. ڈیوٹی ہے رسول کی پہنچانا، پہنچاتے رہو، مانے نہ مانے تمہارا کام نہیں. آدمی کو دیکھا کہ وہ مان نہیں رہا بلکہ الٹا چل رہا ہے، پریشان نظر آتے ہیں کہ جی وہ ایسے 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 کہتا ہے، مانتے میں چھوڑ دو اس کو. اللہ نے قرآن میں تمہیں بہترین راستہ دیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کی راتیں گزرتی ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں. 2 حالتوں میں، یا سجدے میں ہیں یا قیام میں ہیں. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں. یہ ہیں عباد الرحمن کی صفات. اور اگر ٹی وی لگا ہوا ہے، VCR لگا ہوا ہے، آج کل ٹی وی VCR کا تو میرا خیال ہے کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی. آج کل تو یہی کھول لیجئے کافی ہے. اپنا موبائل کھولیے، ساری دنیا اس میں. اپنا لیپ ٹاپ ایک چھوٹا سا نکل آیا ہے، نوٹ بک، وہ کھول لیجئے، دنیا آپ کی جیب میں. پہلے کبھی کبھی کہا کرتے دنیا آپ کی جیب میں، ابھی پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہے دنیا آپ کی جیب. موبائل جیب میں ہے، دنیا آپ کی جیب. ابھی نہ ٹی وی لگانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالیے، وہ اندر سے ہی وہ کیا چھڑی نکل آئے گی. ساری دنیا کی گندگیوں کا ڈھیر اور بہت ساری خیرات کا مجموعہ بھی یہ ہے. بہت ساری قرآن کریم اس میں، حدیث شریف اس میں، بے شمار خیر کی چیزیں اس میں، لیکن شر بھی بے شمار. اب اگر اس کو کھول کے بیٹھ جائے گا وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کہاں ہوگا؟ قیام کہاں کرے گا؟ سجدے کہاں کرے گا؟ یہ تو اب اسی پہ سجدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ موبائل ہے اور یہ صاحب ہیں ہمارے. اب کیا حالت ہے؟ یہ موبائل کو سجدہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے. اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے، والذین یقولون، اور جو یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ان عذابھا کان غراما، اس کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما،
وہ ٹھہرنے کی اور وہ رکنے کی بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ اللہ کی راہ میں اپنے کسی ذاتی کھاتے میں خرچ کرتے ہیں، خاص طور پر کھانے پینے پہننے پر خرچ کرتے ہیں، تو اسراف فضول خرچی نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی، نہ فضول خرچی نہ بخیلی۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ درمیان میں اعتدال سے۔ اگر روٹی کپڑا مکان پر خرچ کرتے ہیں تب بھی اعتدال سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اعتدال نہیں کہا، وہاں صدیق کے عمل کو سب سے اعلیٰ عمل قرار دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس میں اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ذات کا مسئلہ آئے تو نہ فضول خرچی نہ بخیلی، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، نہ قتل کرتے ہیں اس کا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو یہ کام کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ انہیں ڈبل عذاب دے گا قیامت کے دن، اور اس جہنم میں وہ قتل کرنے والے زنا کرنے والے، فرمایا کہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ذلت و خواری کے ساتھ اس میں ہمیشہ رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ آدمی توبہ کر لے تو اللہ گناہوں کو بھی بدل دیتا ہے، نیکیاں بنا دیتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا تفصیلی ہے، لمبا ہے، کہ آدمی کو اللہ رب العزت، نبی سے فرماتے ہیں کہ آدمی کو اللہ اپنی کنف میں لے لے گا، جیسے کسی کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اور اس سے پوچھے گا، کہے گا کہ یہ گناہ تو نے کیا؟ کہے گا کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ ذکر کرے گا اللہ، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کہا کیا 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 کیا، اور جب دیکھا کہ یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں، دل ہی دل میں خوش ہے کہ میں نے تو بڑے بڑے پہاڑ گرائے ہیں، بڑے بڑے تیر مارے ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں آ رہی ہیں، خیر ہے۔ گناہ کافی سارے گن لیے، اللہ رب العزت نے گواہ بنا لیا کہ یہ کیے، مان گیا کیے۔ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دو۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کے یہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو۔ پہلے خوش تھا کہ میں نے بڑے بڑے گناہ ذکر نہیں، میرے سامنے بڑے بڑے گناہ ذکر نہیں کیے گئے، اب پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ یہ سارے نیکیاں بنائے گئے، اگر میں بڑے بڑے ذکر کرتا تو وہ بھی نیکیاں بن جاتا۔ اللہ رب العزت ہمارا بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی کریم ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ، توبہ کرے تو اس کے گناہوں کو بدل کر اللہ رب العزت نیکیاں بنا دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ جو آدمی توبہ کرے، نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ہمارے یہاں سعودی عرب میں تو خیر اس طرح کا گواہ نہیں ملے گا۔ پاکستان انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کورٹ کچہری کے دائیں میں کچھ لوگ ویسے ہی کندھے پہ پرنا خوبصورت سا رکھا ہوا ہے، رومال کوئی نہ کوئی فرسٹ کلاس کندھے پہ ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کورٹ کے آگے پیچھے منڈلاتے پھر رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا، کہاں سے؟ وہاں سے ہوں بھائی، مجھے گواہ چاہیے دو، ایک میں ہوں، ایک میرا اور بھی آدمی۔ گواہ تیار ہیں، وہ جو ان کی فیس ہے وہ طے ہے۔ ان کو واقعے کا دور تک پتہ نہیں، کوئی علم نہیں کیا ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، لیکن وہ پیسے مل گئے، یہ بات سن کے وہاں جا کے گواہی دے کے۔ یہ ہیں جو جھوٹی گواہی دینے والے ہیں۔ جھوٹی گواہی کی کمائی حرام ہے۔ جو آدمی جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچے اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں سودا بھی نہیں بیچتے، فری میں ہی پیسہ اکٹھا کر کے شام کو جیب بھری ہوئی گھر میں آ گئے، کورٹ سے ہو کے آئے،
گاؤں والوں کو پتہ ہے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوٹ سے ہو کے آتا ہے روزانہ یہ۔ والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، پہلی آیات میں بھی آیا تھا کہ وہ لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے، اگر کہیں کوئی لغو کام ہو رہا ہے تو وہ معزز مکرم لوگوں کی طرح پاس سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، لم یخروا علیہا صما و بکیانا، تو اندھے بہرے ہو کر وہاں نہیں گرتے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ اگر ان کو نصیحت کی جائے تو وہ اللہ کی آیات سن کر اندھے بہرے نہیں، بلکہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے دل میں بٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے رہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہماری اولاد سے، ہماری بیویوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اولاد نیک ہوگی، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور اگر اولاد ہو اور بری ہو، ہر روز ماں باپ کو پریشان کرتی ہو، ہر روز کوئی نہ کوئی گھر میں آیا ہوا ہے کہ تیرے بیٹے نے یہ کر دیا، تیرے بیٹے نے یہ کر دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ ماں باپ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس سے تو یہ مجھے نہ دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ ایسے بھی واقعات موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ کوئی کہتا ہے تو مر ہی کیا ہوتا تو اچھا ہے، کوئی کہتا ہے تو ہوتا ہی نہ تو اچھا تھا۔ اس حد تک اپنے ماں باپ کو جو تکلیف دے وہ آدمی بھی کیا ہے؟ ماں باپ نے اس حد تک اپنے ماں باپ کو جو تکلیف دے وہ آدمی بھی کیا ہے؟ ماں باپ نے اس کو دنیا میں لا کے غلطی، اس کو جنم دے کے غلطی، ان کا قصور کیا، گناہ کیا؟ نیک اولاد ہوگی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، کہیں سے کوئی الزام نہیں، کہیں سے کوئی پریشانی نہیں۔ جب کہیں کوئی خبر آئے گی، خیر کی خبر آئے گی، ایسی اولاد کے لیے دعائیں مانگتا رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری نیک اولاد ہوگی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، کہیں سے کوئی الزام نہیں، کہیں سے کوئی پریشانی نہیں۔ جب کہیں کوئی خبر آئے گی، خیر کی خبر آئے گی، ایسی اولاد کے لیے دعائیں مانگتا رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ امام، یہ امام مراد نہیں ہے کہ ہمیں مسجد کا امام بنا دے، متقی لوگوں کا یعنی متقیوں کا بھی سربراہ، متقیوں میں سے بھی بڑا متقی بنا، ہم پرہیزگار ہوں۔ اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، اللہ رب العزت انہیں جنت میں اعلیٰ مکانات دے گا ان کے صبر کے نتیجہ میں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہاں انہیں ہر طرف سے سلام پہنچایا جائے گا، اللہ کا سلام آئے گا، فرشتوں کا سلام آئے گا، آپس میں ایک دوسرے کا سلام آئے گا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، اور ان کی وہ عمدہ جگہ، بہترین جگہ، ہمیشہ کے لیے رہنے والی جگہ ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو وہ جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جگہ کو حاصل کرنے کے لائق ہو سکیں۔ سوال بھی ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ محمد پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ کاشف نے لکھا ہے کہ میرے والد محمد پرویز وہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جو کوئی بیمار ہے اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ محمد رحمت اللہ خان صاحب کے بہنوئی نور اللہ، ان کا آج صبح انڈیا میں دل کا آپریشن ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
باقی سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات جو ہیں وہ اگلے جمعہ میں دیں گے. اگلے جمعہ میں نہیں ہوں گا, ریاض میں ایک پروگرام ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے.